معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جالندری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب ششم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان کامل کی برکات۔ یہاں روح الامی خیر الامی کے در پہ حاضر تھا، یہاں رحمت تھی سرگرم عمل اللہ ناظر تھا، نمایاں ہو رہے تھے روز و شب انسان کے جوہر، کمال بندگی کے علم کے عرفان کے جوہر، جبینیں تھیں یہاں انوار ایمانی سے تابندہ، نگاہیں تھیں یہاں الطاف ربانی سے جوئندہ، نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاج داری تھی، نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاج داری تھی، محمد کی قیادت میں خدا کی شرع جاری تھی، نہ شانیں تھیں دکھاوے کی نہ پوشاکیں نمائش کی، نہ شانیں تھیں دکھاوے کی نہ پوشاکیں نمائش کی، نہ تمہیدیں تفاخر کی نہ ترکیبیں ستائش کی، کمر باندھے ہوئے سرکار حریت کے درباری، مسلسل کر رہے تھے آج چشمے فیض کے جاری، یہاں بے زر نئی دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے، مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے، تمنائیں براتی تھیں یہاں ذوق ارادت کی، صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی، یہاں ہر رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، غریبوں بے زبانوں کو لب گفتار ملتا تھا، یہاں مٹی نے سیکھا مطلع انوار ہو جانا، یہاں مٹی نے سیکھا مطلع انوار ہو جانا، نصیبے کو جگانا دولت بیدار ہو جانا،
یہاں تسکین و راحت پائی تھی آفت کے ماروں نے، یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا سوگواروں نے، یہاں پسماندگی نے درس پایا شہ سواری کا، یہاں حاصل تھا محکوموں کو رتبہ شہر یاری کا، یہاں دولت سے رغبت تھی نہ غربت سے تھی بیزاری، کہ دولت مند کو تھا رشک استغنائے ناداری، یہاں بندے تھے قائم حق پرستی حق پسندی پر، لیے جاتا تھا ذوق انکسار ان کو بلندی پر، لیے جاتا تھا ذوق انکسار ان کو بلندی پر، مجاہد تھے مگر نام خدا پر کانپ جاتے تھے، یہ زاہد تھے فقط صدق و یقین پر سر جھکاتے تھے، یہ سر افراز سجدہ ریز تھے درگاہ باری میں، یہ دست و پا تھے خلق اللہ کی خدمت گزاری میں، یہاں محنت کو اپنے حق سے ہوتی تھی نہ محرومی، نہ دیتے تھے یہاں دہقان خراج عجز محکومی، نہ دیتے تھے یہاں دہقان خراج عجز محکومی، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات پاکیزہ کمائی کے، یہاں سامان بنتے تھے غلاموں کی رہائی کے، دلوں میں جاگ اٹھا تھا یہاں احساس خدمت کا، مریض انسانیت کو مل رہا تھا غسل صحت کا، رضاکاری کے رشتے سے تھا اس گلشن کا شیرازہ، یہاں مسرور ہر چہرہ تھا جیسے پھول ہو تازہ، یہاں سرمایہ و محنت سے غائب تھی حد فاضل، کہ جس کا نام سرمایہ ہے محنت ہی کو تھا حاصل، متاع محنت و سرمایہ تھے شیر و شکر دونوں، دفاع جبر شخصی کے لیے سینہ سپر دونوں، یہاں اللہ واحد حی و قیوم ان کا حاکم تھا، وہ خالق تھا وہ رازق تھا وہی رحمان و راحم تھا، یہاں مسجد تھی جس میں نور کے فوارے چلتے تھے، یہاں قرآن تھا جس سے فیض کے دریا ابلتے تھے، یہیں وہ کملی والا تھا محمد نام تھا جس کا، جہاں میں صلح و امن و آشتی پیغام تھا جس کا، نہ شخصی دولت و حشمت وہ تخت و تاج والا تھا، نہ شخصی دولت و حشمت وہ تخت و تاج والا تھا، مگر وہ سرور کونین تھا معراج والا تھا، محمد مرکز خیر دو عالم مخزن خوبی، ہما اخلاق و احسان ہما حسن اور محبوبی، وہ معمور من اللہ مذہب اسلام کا ہادی، وہ معمور من اللہ
مذہب اسلام کا ہادی دلانے آیا تھا بندوں کو غیر اللہ سے آزادی۔ محمد نے دیا انسان کو جوہر حق نویشی کا، کہ شب ٹھٹری ہوئی تھی مہر چمکا گرم جوشی کا۔ دماغ و فکر کو علم و عمل کو زندگی دے دی، خیال و روح و جان و جسم کو پاکیزگی دے دی۔ نہ حاصل تھی جو قوت بادشاہوں کچ کلاہوں کو، محمد نے وہ بخشی عام مومن کی نگاہوں کو۔ یہ خوش بختی صلاح عام تھی سارے زمانے کو، نوید عزت و اکرام تھی سارے زمانے کو۔ قدم زن ہو گیا انسان آزادی کی راہوں پر، فلاح دین و دنیا چھا گئی سب کی نگاہوں پر۔ یہاں دہقان خود تھا اپنی کشت زشت کا مالی، یہاں دہقان خود تھا اپنی کشت زشت کا مالی، یہاں مزدور کو حاصل تھا دور عیش و خوشحالی۔ گری برق اخوت خرمن بغض و کدورت پر، بحالی آ گئی روندی ہوئی مٹی کی صورت پر۔ ملی پامال سبزے کو اجازت لہلہانے کی، ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو جرت مسکرانے کی۔ مدینے کے چاروں طرف مدینے کے سوا ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بشر کو جاہلیت اور معصیت نے گھیرا تھا۔ تلاطم تھا جہاں میں بدعت و غضب و خیانت کا، کہیں سایہ نظر آتا نہ تھا صدق و دیانت کا۔ شریروں کے جتھے غارت گروں کی ٹولیاں لوٹے، شریروں کے جتھے غارت گروں کی ٹولیاں ٹولے، کھڑے تھے بھیڑیے چوبھی نکالے اور منہ کھولے۔ فساد و فتنہ کی چاروں طرف تھی گرم بازاری، غریبی ذلت و خواری، امیری ظلم و بدکاری، جہاں میں جو کوئی بھی دوسروں سے زور والا تھا، اسی ظالم نے کمزوروں کو اٹھ کر پیس ڈالا تھا۔ پناہ زیر دستی تھی زبردستی کے پیروں میں، جگہ غیرت کو حاصل تھی نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ تعدی چھینا جھپٹی مار لینا اور کھا جانا، بشر نے زندگی کا بس یہی تھا مدعا جانا۔ بیاباں تھا کہ دریا تھا، بلندی تھی کہ پستی تھی، یہ دنیا کیا تھی لوٹنے والوں کی بستی تھی۔ مدینہ ہی میں بندوں کو میسر فضل داور تھا، کہ بیرون مدینہ کوئی حامی تھا نہ یاور تھا۔
مدینہ فرش پر تھا آسمان عرش کا تارا، وگرنہ عرض مٹی کا تھا ایک تاریک سیارہ، وگرنہ عرض مٹی کا تھا ایک تاریک سیارہ۔ جال حق و وضحق الباطل، شتیزہ کار تھی اس نور حق سے ظلمت باطل، کہ باطل جانتا تھا مٹ رہی تھی شوکت باطل۔ اندھیرے کی ہزیمت لازمی تھی اس اجالے سے، ظہور والضحیٰ تھا آج کالی کملی والے سے۔ مدینے میں نظر آتی تھی ہستی ایک نئی دھن میں، پڑی تھی کھلبلی سی آج شیطانی تمدن میں۔ مدینہ تھا بھری دنیا میں چند افراد کی بستی، یہ چند افراد کیا تھے انتخاب گلشن ہستی، یہ چند افراد لذت یاب تھے ایمان کامل سے، کہ ان کو مل رہی تھی تربیت انسان کامل سے۔ یہ قطرے یم بیم تھے زشت کا دریا بہانے کو، صدائے قم بِإِذْنِ اللہ سے مردے جلانے کو۔ ہزاروں رحمتیں نازل تھی اس آباد بستی پر، اسی بستی کا پرتو پڑ رہا تھا روئے ہستی پر۔ یہ دہقانوں کی سرسبزی، یہ مزدوروں کی خوشحالی، صغیروں کی جواں بختی، جوانوں کی خوش آمالی۔ ابھی سے نور افشاں تھی ضیائیں جم کے پرچم کی، ابھی سے نور افشاں تھی ضیائیں جن کے پرچم کی۔ یہ چند افراد تھے کفار عالم کے لیے دھمکی، بھلا ناحق پرستوں کو یہ صورت کس طرح بھاتی، وہاں تو پٹ گئے دیدے وہاں سے پھٹ گئی چھاتی۔ حق سے باطل کے اندیشے، یہ مٹھی بھر وجود اہل حق کیا جانے کیا شے تھا، یہ مٹھی بھر وجود اہل حق کیا جانے کیا شے تھا، کہ ذرہ ذرہ دنیائے باطل ان کے در پہ تھا۔ نظر آیا یہ پودا بار آور ہوتا جاتا ہے، ستارہ بڑھتے بڑھتے شاہ خاور ہوتا جاتا ہے۔ خیال آیا اگر اسلام یوں نشو نما لے گا تو باطل کا شجر کیسے پھلے گا اور پھولے گا۔ عوام الناس اگر جھولوں میں آزادی کے جھولیں گے، عوام الناس اگر جھولوں میں آزادی کے جھولیں گے، تو اپنے باپ دادا کی پرانی راہ بھولیں گے۔ پرانی راہ بدراہی، پرانی راہ نادانی، جو رکھتی تھی انہیں ہر کار شیطانی۔ بتوں کی بھیٹ چڑھنا، بت گروں کی چاکری کرنا، ہمیشہ ظلم سہنا اور ظالم پروری کرنا۔ مساوات و اخوت ہو گئی جاری تو کیا ہوگا،
मसावत तो अखुवत हो गई जारी तो क्या होगा, मिली मिट्टी में सरदारी की सरदारी तो क्या होगा। मोहम्मद और मोहम्मद के खुदा को लोग मानेंगे, हमें कुछ भी न समझेंगे, हमें कुछ भी न जानेंगे। अगर यूं नूह का तूफान बन जाए यही कतरा, तो बातिल के लिए है गर्क होने का बड़ा खतरा। मदीने पर चढ़ाई करने वाले जहालत को बड़ा गुर्रा था अपने जोर ताकत पर, सफीनाए वसाइल पर कबाइल की हिमाकत पर। यहूदी ज़रगरों ने भी अरब की आग भड़काई, मुसलमानों के खतरे से रगे कमज़ोर धड़काई। तमाशा देख कर बदरो ओहद में इस अखुवत का इरादा कर चुकी थी शैतानियत अब जमा कुव्वत का। कबाइल के बड़े सरदार मुफसिद खुद गरज जाहिल, बदी की राह पर तैयार नेकी में सभी काहिल। अरब के सब कबाइल यूं भी आदि कत्लो गारत के, अरब के सब कबाइल यूं भी आदि कत्लो गारत के। फसादो गदर के सैदा नुमाइंदे शरारत के। बुराई क्या भलाई क्या है जालिम गौर क्या करते, उन्हें शैतान ने उंगली दिखाई और क्या करते। मुसलमानों का किस्सा पाक कर देने को चढ़ दौड़े, मुसलमानों का किस्सा पाक कर देने को चढ़ दौड़े। मदीने को जलाकर खाक कर देने को चढ़ दौड़े। बदी की राह बदराही, बदी की राह बदराही का ये सैलाब चल निकला, मुसलमानों से लड़ने लश्करे अहज़ाब चल निकला। हलाकत ख़ैज़ तूफ़ान था कि फ़ौजें गर्गज़ादों की बियाबां पर रवां थी तुंद मौजें बदनिहादों की। ज़मीं सहमी हुई थी आसमां चक्कर में आया था, कभी इस दश्त पर इतना बड़ा लश्कर ना पाया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसे मुशावरत। पनाहें दूसरों को देने वाले खुद नहीं सोते, जो तकदीरें जगाते हैं कभी गाफिल नहीं होते। रसूलुल्लाह ने इस फितने नौ की खबर पाई, सहाबा की जमात मशवरा करने को बुलवाई। कहा इस मर्तबा सबसे बड़ा सैलाब आता है, अरब का मुंतखिब मजमुआ अहज़ाब आता है। तुम्हारी राय क्या है, किस तरह हो सद्दे बाब उसका, बताओ किस तरीके से दिया जाए जवाब उसका। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थे। सलमान फ़ारसी मौजूद सरकारे रिसालत में हुए यूं अर्ज़ पैरा उठ के दरबारे रिसालत में। हुजूर अफ़वाज की तादाद है इस मर्तबा भारी,
مسلمانوں کو لازم مصلحت کی ہے نگہداری، کھلے میدان میں ایسے لشکروں سے دو بدو ہونا میری رائے میں ہے جانے عزیز غازیاں کھونا، میری رائے میں خندق کھود لیں ہم گرد لشکر کے، مہیا ہوں ہمارے سامنے انبار پتھر کے، اگر ایک خطۂ محفوظ میں ہو فوج اسلامی تو دیکھیں گے عدو اس مرتبہ بھی ضوئے ناکامی، تو دیکھیں گے عدو اس مرتبہ بھی روئے ناکامی۔ خندق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے اس رائے کی تحسین فرمائی، پسند خاطر عالی ہوئی سلمان کی دانائی، پسند خاطر عالی ہوئی سلمان کی دانائی، مہیا کر لیے سرکار نے آلات عجلت میں، صحابہ میں ہوئی تقسیم کار ایمائے حضرت سے، مہیا کر لیے سرکار نے آلات عجلت سے، صحابہ میں ہوئی تقسیم کار ایمائے حضرت سے، مجاہد ہو گئے تقسیم دس کے گروہوں میں، رسول اللہ خود موجود تھے ان حق پڑوہوں میں، حدیں قائم ہوئی خندق کی دستے پاک ہادی سے، حدیں قائم ہوئی خندق کی دستے پاک ہادی سے، ہوئے مصروف کار اہل وفا ذوق ارادی سے، ہوئی تفویض دس گز زمین ہر ایک جماعت کو، بذوق و شوق ہر ایک فرد تھا حاضر اطاعت کو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کے لباس میں، زمیں پر دیدنی تھی آسمانی نور کی صورت، نبی شامل تھا مزدوروں کی ایک مزدور کی صورت، نبی شامل تھا مزدوروں میں ایک مزدور کی صورت، یہ محنت فی سبیل اللہ تھی حق سرمایہ تھا ان کا، یہ محنت فی سبیل اللہ تھی حق سرمایہ تھا ان کا، یہ تھے اللہ کے مزدور عالی پایا تھا ان کا، نگاہ عرش سوئے فرش تھی حیرت سے آئینہ، جمی تھی بازوؤں پر گرد، جمی تھی بازوؤں پر گرد اٹا تھا خاک سے سینہ، وجود ان کے تھے مہوے کار آنکھیں مہوے یاراں، وجود ان کے تھے مہوے کار آنکھیں مہوے یاراں، یار ان کی آنکھیں مہوے یار ان کی، وہ رشک مہر و ماں تھا راحت لیل و نہار ان کی، ہم آہنگی سے آتے تھے رجز ان کی زبانوں پر، زمیں پر کام کرتے تھے صدا تھی آسمانوں پر، گزارے 20 دن اور 20 راتیں اس مشقت میں، رخ شامی پہ خندق کھود لی ارباب ہمت نے،
مگر ایک مرحلے پر ہو گئی حائل چٹان ایسی، اسے کوئی بشر توڑے کسی میں تھی نہ جان ایسی۔ لگائی ضرب ہر ایک نے فاوڑا مارا، مگر یہ سنگ دل پتھر نہ ہارا، ہر کوئی ہارا۔ لگا کر ضرب پتھر پر جوانوں پیر سب ہارے، پیمبر کی طرف تکنے لگے اللہ کے پیارے۔ گزارش کی یہ پتھر ہو گیا ہے کام میں حائل، غلامان نبی کی قوتیں ہیں بھوک سے زائل۔ کیا نظارہ حسن صابری کا چشم شاہد نے، کہ پتھر باندھ رکھا تھا شکم پر ہر مجاہد نے۔ تبسم لب پہ آیا اور شکم سے پیرہن سر کا، ہوا آئینہ سب پر حوصلہ صبر پیمبر کا۔ عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے، کہ دو پتھر بندھے تھے پیٹ پر محبوب باری کے۔ کئی دن سے میسر تھا نہ کچھ جز آب حضرت کو، کسی نے بھی نہ پایا تھا مگر بےتاب حضرت کو۔ ضرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوڑھا دی چادر حیرت فلک پر اس نظارے نے، لیا دست مبارک میں گدا اللہ کے پیارے نے۔ زبان پاک سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، لگائی ایک ضرب ایسی کہ پتھر سے ضیا نکلی، ضیا ایسی کہ چمکے جس سے دامن کو ہو ساروں کے، کھلے اہل نظر پر باب کچھ رنگین نظاروں کے۔ مرقع قیصر ہائے احمر، مرقع قصر ہائے احمری شام کا پایا، اشارہ اہل دین غلبہ اسلام کا پایا۔ لگائی دوسری ایک ضرب جب اللہ والوں نے، لگائی دوسری ایک ضرب جب اللہ والے نے، دکھایا ایک نیا منظر مقدر کے اجالے نے۔ اجالے میں جھلک تھی فارس کے قیصر مدائن کی، اجالے میں جھلکتی فارس کے قیصر مدائن کی۔ یہ ضرب دست حق نے، یہ ضرب دست حق کنجی تھی کسرائن خزائن کی، یہ ضرب دست حق کنجی تھی کسرائی خزائن کی۔ پڑی ضرب سوم سنگی چٹاں اب پارا پارا تھی، نبی کے ہاتھ کی قوت جہاں میں آشکارا تھی۔ نظر خیرہ ہوئی اس مرتبہ، نظر خیرہ ہوئی اس مرتبہ بھی وہ چمک دیکھی، یمن کا ملک دیکھا شہر صنعا کی جھلک دیکھی۔ یہ نظارے فتوحات ممالک کے اشارے تھے، نبی کے ہاتھ نے سب کام امت کے سنوارے تھے۔
لشکر کفار کی آمد پہلوانان عرب کا ورود، بصد محنت ہوئی تیار خندق باب شامی پر، مناسب خدمتیں وارد ہوئیں مردان نامی پر، ادھر سے کفر کا امڈا ہوا سیلاب آ پہنچا، عرب کا اجتماعی لشکر احزاب آ پہنچا، ادھر نام خدا تھا اور نبی کے چند پروانے، ادھر دعویٰ کیا تھا آج گویا ساری دنیا نے، ادھر افواج و شوکت کا یہ طوفان عظیم الشان، ادھر کمزور بے سامان نہتے فاقہ کش انسان، وہ سب ڈاکو ہلاکو موٹے موٹے گاؤں مشوا، وہ سب ڈاکو ہلاکو موٹے موٹے گاؤں مش، ایسے 1000 افراد کا ایک جیش اور 24 جیش ایسے، وہ چڑھ کر آئے تھے آدم کے ان نادار بیٹوں پر، جو سب تھے فاقہ کش، پتھر بندھے تھے جن کے پیٹوں پر، مسلمانوں کی جمعیت 1000 افراد کی گنتی، اور اس تعداد میں بھی پیشتر زہاد کی گنتی، 1000 افراد میں اعضائے یثرب کے منافق بھی، کہ ہر دم ساتھ رہتا تھا یہ حرب ناموافق بھی، نظر آئیں جو فوجیں دشمنوں کی دور سے ان کو، نظر آئیں جو فوجیں دشمنوں کی دور سے ان کو، تو سوجھی بھاگنے کی خطے محصور سے ان کو، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔